السلام علیکم۔ آج کی کہانی ڈر، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہناز وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کی موت ہوئی کیسے؟ وحاج نے ابراہیم اور علی کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ ابراہیم اور علی وحاج ٹیبل کے سامنے بڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بچوں، مجھے کل رات کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ ہم سب رات 11 بجے کے قریب قبرستان گئے تھے۔ ہمارے جانے کی وجہ میرے اور ابراہیم کے درمیان شرط تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ قبرستان میں کافی آگے جا کر ایک درخت ہے، اور اس درخت کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ درخت بہت پرانا ہے اور ان پر جنات رہتے ہیں، اور شرط کے مطابق ہم نے جا کر درخت کی جڑ میں کیل گاڑنی تھی۔ یار، کیوں ڈرتے ہو تم لوگ؟ رزاق نے ابراہیم اور علی کو گھبرائے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانے والا۔ علی نے شرط شروع کرنے سے پہلے ہی ہار مان لی۔ میں بھی نہیں جا رہا، چلو واپس چلیں۔ ابراہیم بھی علی سے پیچھے نہ رہا۔ یار، تم لوگ یہاں بڑی بہادری سے آئے تھے، اب کیا ہوا؟ رزاق نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں گئی شرط، ہمیں اپنی جان بہت پیاری ہے، جواب علی نے دیا، جس پر ابراہیم نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اف، مجھے 2 ہتھوڑی اور کیل میں جاتا ہوں۔ رزاق کو اپنی بہادری دکھانے کا اس سے اچھا موقع کوئی اور نہ لگا۔ نہیں، ہم واپس چلتے ہیں، علی نے ہتھوڑی دینے سے منع کیا۔ رزاق نے آنکھیں گھماتے ہوئے اس سے ہتھوڑی اور کیل چھینا۔ انتظار کرو، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ رزاق نے قبرستان کی راہ لی۔ ابراہیم اور علی خوف زدہ چہرے لیے رزاق کو دیکھ رہے تھے، جو اس کالی رات کے گہرے اندھیرے میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ رزاق اپنی دھن میں چلتے ہوئے آس پاس کی جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک اسے ڈر کے احساسات محسوس ہوئے، لیکن وہ نظر انداز کیے آگے بڑھ رہا تھا۔ جس درخت کے پاس اس نے جانا تھا وہ کئی قبروں سے گزرنے کے بعد آنا تھا۔ رزاق کے پاس ٹارچ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے دیکھ کر چل رہا تھا کہ اسے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس کی ٹانگوں میں کپ کپاہٹ شروع ہو گئی۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میرا وہم ہوگا، دل میں سوچتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چلنے لگا۔ اسے پھر ایک بار کسی کی آہٹ سنائی دی۔ وہ اب ڈر میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اس نے اس بار جھٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے ایک کالی بلی تھی جو اسے بار بار گھور کر دیکھ رہی تھی۔ رزاق نے بلی کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ بلی بہت اونچی چیخنے لگی۔ رزاق نے کانپتے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر بلی کی جانب پھینکا۔ پتھر بلی کو چھو تو نہ سکا، پر بلی ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی۔ رزاق اب تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اس درخت کے بارے میں سننے والے سارے جملے گونج رہے تھے۔ اس پر جنات کا سایہ ہے، رات کو کوئی اس کے قریب بھی جائے تو وہ مر جاتا ہے، کہ لوگوں نے اس کے آس پاس بھوتوں کو دیکھا ہے، ایک چڑیل رہتی ہے اس پر، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ وہ ان سب باتوں کو دماغ سے چڑھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہوا اپنی جگہ جیسے رک گئی تھی۔ پوری دنیا نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ اندھیرا روشنی کو نگل گیا تھا۔ چاند خود کو چھپائے بیٹھا تھا۔ قبروں کو پار کر کے آخر وہ اس درخت کے پاس پہنچ ہی گیا۔ وہ درخت اس کی سوچ سے زیادہ ہی ڈراونا تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھا اور کیل رکھ کر ہتھوڑی مارنے لگا۔ اسے ایک بار پھر کالی بلی کی آواز آئی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کیل گاڑی اور وہ وہاں سے جانے کے لیے اٹھا، لیکن وہ اٹھ نہ سکا۔ اس کی قمیض کھینچی جا رہی تھی، جیسے کسی نے اس کی قمیض پکڑ رکھی ہو۔ اسے اپنی دل کی دھڑکن کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی قمیض کھینچنی چاہی، لیکن اس کے ہاتھ کام کرنے سے جواب دے گئے۔ آس پاس کالی بلی کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب رزاق آدھے گھنٹے تک واپس نہ آیا، ہم تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ وحاج نے سر ہلایا اور انہیں جانے کا کہا۔ ان کے جانے کے بعد رزاق کی والدہ اور والد اندر داخل ہوئے۔ ہم 11 بجے سے ہی پریشان تھے، لیکن یقین تھا وہ صحیح سلامت واپس آ جائے گا، اور ہم اس کا انتظار کرتے رہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پریشانی میں اضافہ ہونے لگا اور ہمارا یقین کمزور پڑنے لگا۔ ہم صبح 5 بجے ہمت کھو بیٹھے اور یہاں تھانے آ کر رپورٹ درج کروائی۔ ہمیں کال آئی تھی کہ ایک بچے کی لاش ملی ہے، آ کر پہچان لیں۔ اس کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جبکہ اس کے والد چپ چاپ صدمے میں بیٹھے تھے، اور وہ ہمارا رزاق ہی نکلا۔ اس کی والدہ اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وحاج نے ان کے سامنے پانی والی بوتل کی اور انہیں حوصلہ دیا۔ اسے کوئی بیماری تھی؟ وحاج نے اس کی ماں سے پوچھا۔ نہیں، اسے تو آج تک کبھی تیز بخار بھی نہیں آیا۔ وحاج سب کا بیان لینا چاہتا تھا۔ اس نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے اب شدت سے اس کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کا انتظار تھا، جس کو آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اگر اسے کوئی بیماری نہیں تھی تو اس کی موت ہوئی کیسے؟ اور اگر بیماری تھی بھی تو اچانک ایسے تو کوئی نہیں مرتا۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا واقعی اس درخت؟ وہ تقریباً اس بات پر یقین کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ صبح وحاج آفس جا رہا تھا تو اسے کال آئی، جس کو ریسیو کرنے کے بعد 3 منٹ گفتگو ہونے کے بعد وہ ایکسیڈنٹ کے بتائی ہوئی جگہ مطلب قبرستان پہنچا، جہاں آگے جا کر ایک درخت تھا جس کے پاس ایک بچے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض پر ایک کیل گڑی ہوئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی اسے ایک بھی خروچ نہیں آئی تھی۔ اسے پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر جاؤ۔ وحاج بار بار گھڑی پر ٹائم دیکھ رہا تھا، یقیناً وہ رپورٹس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وقت نے تو آہستہ چلنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وحاج صرف رزاق کی موت کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، ایک آدمی فائل پکڑے اندر داخل ہوا۔ سر، یہ رپورٹس۔ وحاج کے پاس آنے پر اس نے وحاج کو مخاطب کیا۔ وحاج نے جلدی سے وہ فائل پکڑی اور پڑھنے لگا۔ رپورٹس کو پڑھنے کے بعد اس نے فائل کو بند کر دیا اور سارے واقعے پر غور و فکر کیا۔ وہ جان چکا تھا رزاق کی موت کیسے ہوئی۔ رزاق کی موت کا سبب بنا ڈر۔ وہ جلدی سے بیٹھا اور کیل رکھ کر ہتھوڑا مارنے لگا۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر انجان تھا کہ کیل کے نیچے اس کی قمیض آ گئی۔ اسے ایک بار پھر کالی بلی کی آواز آئی۔ اس نے خود کو جلدی سے سنبھالتے ہوئے کیل گاڑا اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھا، لیکن وہ اٹھ نہ سکا۔ اس کی قمیض کھینچتی جا رہی تھی کیونکہ قمیض پر اب کیل گڑی تھی، اور رزاق کو لگا جیسے کسی نے اس کی قمیض پکڑ رکھی تھی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی قمیض کھینچنی چاہی، لیکن اس کے ہاتھ کام کرنے سے جواب دے گئے۔ آس پاس کالی بلی کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اچانک بلی زور سے چلائی اور ڈر کی وجہ سے اس کا دل پھٹ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور وہ وہیں پر گر پڑا۔